أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے، یہ سورہ بقرہ کی 83 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے 5 چیزوں کا وعدہ لیا تھا، 5 چیزوں پر عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ عبادت نہیں کرے گی مگر اللہ ہی کی، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے گفتگو کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر اس کے بعد إِلَّا قَلِيلًا، چند لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگوں نے اس عہد سے منہ موڑ کر اعراض کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا اس کا بیان ہے، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو، بلکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان احکام کا پابند بنایا ہے، جن میں پہلی چیز تو اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اس سلسلے میں دوران تفسیر ایمان سے متعلق کافی گفتگو ہو چکی۔ دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ کے بعد جو ہستیاں انسان کو پالتی ہیں وہ والدین ہیں۔ والدین اپنے اولاد کی ہر ضرورت سے بڑھ کر ہر خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ خود بھوکے رہ کر بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اگر اولاد بیمار ہو جائے تو تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کا مقام بھی بتایا ہے اور باپ کا مقام اور مرتبہ بھی بتلایا۔ پہلے عظمت کے لحاظ سے ماں کا مقام ہے، پھر باپ کا۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان کو اپنی پیدائش میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ باپ کی پشت سے نطفے کو نکال کر ماں کے رحم میں داخل کیا اور مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے انسان کو ایک بہترین شکل میں پیدا کیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے احکام کو بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے کہ لا تعبدو، قرآن کریم میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وہ آیتیں پڑھ کر سناؤں جن میں اللہ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، کہ لا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاوے تو فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں مت جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنا، محبت کے انداز میں ان سے گفتگو کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور اپنی عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دینا، محبت کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے پروردگار سے دعا کرنا کہ الہی ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا۔ والدین کی خدمت کے لیے کوئی وقت کوئی عمر طے نہیں ہے کہ صرف اسی عمر میں خدمت کی جائے گی، اسی وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاوے اور تم انہیں بڑھاپے میں پاؤ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ باپ ماں جب جوان ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اولاد بچپن میں ہوتی ہے، اور جوانی میں ماں باپ کی جوانی میں اولاد کی عام طور پر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اف کرے، ان کو جھڑکے یا انہیں ستائے۔ موقع جب بنتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاوے، اور بڑھاپے میں پھر ضعیف اور کمزوری اور جو ہے چڑچڑاپن کا پیدا ہو جانا، بہت سی حق باتوں کا نہ ماننا۔ ماں باپ بڑھاپے میں ایسی باتوں کی ایسی چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں جو اولاد کے لیے اس کا جو ہے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اولاد کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں یا یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں پہلے دو منفی پہلو استعمال کیے گئے، پھر مثبت پہلو۔ پہلا پہلو دیا گیا فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ حضرت اقدس حکیم الامت علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ اف کا ترجمہ اردو زبان میں ہوں سے کرتے ہیں، گجراتی زبان میں آہ سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ نے کچھ کہا، ان کے کہنے کے بعد ہماری بولنے کی باری
باری آئی تو ہم نے بات شروع کرنے سے پہلے کہا ایسا بھی کچھ ہوتا ہوگا، تو بات شروع کرنے سے پہلے ہم نے جو لفظ نکالا اس کو بھی اف میں داخل کیا۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کے والد نے آپ سے گفتگو کی، اب آپ کی بولنے کی باری آئی، بظاہر آپ کو ان کی باتوں سے ناگواری ہوئی اور آپ نے بات کرتے ہوئے لمبا سانس لیا، سانس لے کر پھر اس کے ساتھ گفتگو کی، گویا ناگواری سانس کے ذریعے اظہار کیا کہ یہ بھی اف میں داخل ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا مت، انہیں ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اب مثبت پہلو استعمال کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے بات کرنا، لب و لہجہ بالکل نرم ہو، ادب کے ساتھ بات کرنا۔ چوتھی بات بتائی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور بڑھاپے میں اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا خدمت کرنے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں جیسے ایک غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے کیسے کھڑا رہتا ہے، اس طرح باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہنا، اور بوجھ سمجھ کر نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کر یا ذمہ داری سمجھ کر نہیں، من الرحمہ، عزت سمجھ کر، یا یہ کہ محبت کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑا رہنا اور ان کی خدمت کرنا۔ اور آخر میں کیا فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعا کرنا کہ الہی ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ حضرات علماء لکھتے ہیں یہاں دعا کی ایک غرض یہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی وہ خدمت نہ ہو سکی، اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے اب اپنے رب سے معذرت ہے اور دعا ہے کہ بھئی ہم سے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، رب ارحمہما، آپ ہی ان دونوں پر رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ تو بتایا کہ اگر ماں باپ مشرک ہے یا ماں باپ ہمیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو نصیحت کی اس کے ماں باپ کے متعلق کہ اس کی ماں نے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری ہوتے ہوئے پیٹ میں رکھ کر اس کو پالا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلا کر 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی، میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے تم لوگوں کو اتنی بڑی دولت دی، اتنی قیمتی دولت دی، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کریں۔ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر وہ تم پر زبردستی کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ایسا علم جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اب تم ان کی بات نہیں مانو گے، یعنی کہ ان کے کہنے پر تم مشرک نہیں ہو جاؤ گے، شرک اختیار نہیں کرو گے۔ بھئی فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی یہ بات تو نہیں ماننی، لیکن فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر آگے فرمایا دنیا میں ان کے ساتھ تو تمہیں بھلائی کا ہی معاملہ کرنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ صلاتها، کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے،
پھر پوچھا کہ اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، یعنی کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی وہ ہدایتیں موجود ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، بت بناتے تھے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کتنی پیار بھری گفتگو کی اور کتنے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ اپنے باپ کو پکارا۔ کیا فرمایا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی، اے میرے والد محترم، تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسری مرتبہ کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، کہ اے میرے والد محترم، اے ابا حضور، کہ میرے پاس ایک علم ہے، وحی آتی ہے جو آپ کے پاس نہیں آتی، آپ میری پیروی کر لیں سیدھا راستہ پا جائیں گے۔ تیسری مرتبہ آپ نے والد سے نصیحت کی اور کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اور چوتھی مرتبہ محبت بھرے الفاظ میں فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب تم پر نہ آ پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور باپ آزر جو ہیں مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بت ساز کے زر میں بت شکن کو پیدا فرمایا، بتوں کے بنانے والے کے گھر میں بتوں کا توڑنے والا پیدا فرمایا۔ یہی چیز کو آپ الٹی کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہوئے اور بیٹے اسماعیل جو ہیں بلوغ کے قدم پر، ابھی بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، او میرے بیٹے، جب بچہ پہنچا بلوغ کے قریب، یا بنی، میں نے خواب دیکھا، انی فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا معصوم ہے اور جواب دیتا ہے یا ابتی، یا ابتی، اے میرے والد بزرگوار، افعل ما تؤمر، تمہیں جو حکم ہوا ہے اس حکم کو کر گزریے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اپنے باپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا نتیجہ کہ بچپن میں بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے محبت بھری اور عزت کے الفاظوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے میں آپ کے پاس ہجرت پر اور جہاد کے متعلق بیعت کرنے آیا ہوں اور اللہ کی یہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ دوسری جگہ حضرت معاویہ بن حیزمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر درخواست کی کہ مجھے جہاد کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا حل لک من امین، کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہیں۔ جاؤ ان کی خدمت کو اپنے لیے لازم پکڑو، اس لیے کہ ان کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، ماں کے پیروں تلے جنت۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی درجہ ہے، دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کریں یا اس کو ضائع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ایسے لوگوں پر کہ جو
والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بناتے ہو۔ ایک روایت میں فرمایا کسی صاحب نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا، تو آپ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے 3 میں ماں ایسی حالت میں اپنے بچے کو برداشت کرتی ہے کہ جس میں باپ شرکت نہیں کرتا۔ 9 مہینے پیٹ میں اٹھانا، وضع حمل کے وقت کی تکلیف میں باپ شریک نہیں، اور دودھ پلانے کی تکلیف میں باپ شریک نہیں، اور چوتھے مرتبہ میں اس کی تربیت میں باپ شریک ہیں۔ اس لیے چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ابو کا کے ذریعے کہ تیرے اوپر تیرے والد کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ماں باپ کی قدردانی پر دنیا میں بھی اولاد کو نوازتے ہیں، آخرت میں بھی۔ اور نافرمانی کے متعلق اللہ کے یہاں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے، آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت میں نے کسی کے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز سنی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اس کی جنت میں آواز ہے؟ بتایا گیا حارثہ ابن نعمان ہے رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عمل کس درجے پر؟ بتایا نیک عمل کا بدلہ ہے۔ آپ نے پوچھا نیک عمل کیا؟ تو بتایا گیا آپ کو کہ یہ ان کے والدین کے بڑے قدردان تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں قرآن کریم پڑھنے کی نعمت دی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا، یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قافلے میں ایک فلانی عورت تھی، کہ وہ عورت جس کا یہ نام تھا اور اسے لوگ اس طرح بلاتے تھے، وہ کہاں ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس عورت کو اس کے خاندان والوں میں چھوڑ کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو ہیں ان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے؟ کہ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ کہ کیسے والدہ کی خدمت؟ کہ وہ ایک بستی میں رہ رہے تھے، شام کے وقت کسی نے اعلان کیا کہ آج رات اس بستی کو اجھاڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اس بستی کو ہلاک کیا جائے گا، جو ہیں ڈاکو لوگ اس بستی کو لوٹ لیں گے، آج ہی کے وقت اسی وقت اس کو خالی کر دیا جائے۔ روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا، اپنی پیٹھ پر اٹھایا، اور پھر ان کو لمبی مدت تک لے کر چلتی رہی۔ جہاں بیٹھنے کا وقت آتا تو یہ عمل کرتی کہ انہیں اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی اور ان کے ماں کے دونوں پیروں کو اپنے پیر پر رکھ لیتی تاکہ زمین کی تپش سے ماں کے پیر میں جلسن پیدا نہ ہو، یعنی کہ ماں کے پیر نہ جلنے پاوے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی۔ ہمارے حضرت یہاں یعنی کہ اسلاف کی یہاں ماں باپ کا ادب اور احترام کس حد درجے کا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی متعلق لکھا حضرت امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف حضرت امام صاحب کے شاگرد میں فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو ہیں ایک واعظ کا بیان سنا کرتی تھی، جن کا حضرت امام ابو یوسف کے خالو لگتے ہیں۔ ابو قتادہ نام تھا لیکن القاسو سے جانے جاتے تھے۔ القاسو کا مطلب قصہ بیان کرنے والے، چونکہ وہ اپنے بیان میں
ڈراؤنے قصے بہت زیادہ بیان کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ انہی کی باتیں سنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام صاحب کی والدہ نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے، لیکن اب میں اس قسم کو توڑنا چاہتی ہوں، تو اس قسم کے توڑنے پر کفارہ کیا ہوگا؟ آپ جو ہے میں جس کا بیان سنتی ہوں اس واعظ کا، ابو قتادہ کا، ابو یوسف کے خالو کا، ان سے مسئلہ پوچھ کر آویں کہ اس قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا۔ حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا ہے، اور آپ یوں سمجھے کہ تقریباً 50-60% دنیا فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اتنے بڑے وقت کے امام نے اس وقت اپنی ماں سے یہ نہیں کہا کہ میں مسئلہ جانتا ہوں، یہ نہیں کہا، ماں نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں پوچھ کر آؤ کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ امام ابو قتادہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے بڑے نہیں ان سے چھوٹے ہیں، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں بلوایا اور کہا کہ دیکھیں میری والدہ نے قسم کھائی تھی، اب اس کو توڑنا چاہتی ہے، اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو قتادہ نے فرمایا امام صاحب یہ مسئلہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا میں تجھے بتا دیتا ہوں، کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب بتایا تو ابو قتادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتبار سے اپنی والدہ کو بتا دینا کہ آپ کے واعظ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، اس کا یہ حل ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وقت کے اتنے بڑے امام کی یہاں ادب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ مجھے آتا ہے، مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا نا، ماں نے جس کا نام لیا ہے اسی کو جا کر پوچھنا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ یہ اپنے والدہ کے بڑے قدردان تھے، ان کی بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے، ان کی خدمت کر کے جو ہے اپنی بستی میں بڑے مشہور ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بعض لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے بڑے قدردان ہیں، لیکن ہم نے کبھی آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ ایک ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھا دیکھا، یعنی ایک برتن میں آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں کھایا۔ اس کی وجہ کیا کہ آپ ایسے تو عزت بہت کرتے ہیں اپنی والدہ کی، لیکن ایک برتن میں آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں والدہ کے کھانے کے بعد کھاتا ہوں، اگر ساتھ میں کھانے بیٹھوں ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ کھانے کے دانے پر پہنچے اور اس دانے پر پہنچے جس پر میرا ہاتھ پہنچنے سے پہلے میری والدہ کی نگاہ پہنچ چکی ہے، میں اس دانے کو بھی لینا نہیں چاہتا کہ جس پر میری والدہ کی نگاہ پڑی ہو، میرے لیے یہ بھی نافرمانی ہے کہ میری والدہ کی نگاہ پڑی، میں اس دانے کو اٹھانا نہیں چاہتا، اس میں بھی میری نافرمانی ہے، اس لیے میں ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ادب کہ میری والدہ نے مجھے رات کے وقت پانی مانگا اور میں وہ پانی کا کوزہ لے کر ان کے سرہانے پہنچا تو وہ سو گئی تھی، اسے نیند لگ گئی اور میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تو وہ سوتی رہی۔ صبح کے وقت جب اٹھی تو میری والدہ نے میرے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ دیکھا، ٹھنڈی کی وجہ سے وہ میرے ہاتھوں میں چمٹ گیا تھا، جب اس کو نکالا گیا تو چمڑی ساتھ آ گئی۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہائے میرے لال نے، یہ الفاظ ہیں کتابوں میں، ہائے میرے لال نے میرے خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور پھر اس وقت ان کی والدہ نے انہیں دعا دی، اسی دعا کا نتیجہ جس دعا نے ان کو بایزید بستامی بنایا ہے۔ یہ حضرات اسلاف کی ان کی یہاں والدین کا ادب اور احترام۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں تین لوگ جنگل میں نکلے اور بارش کی وجہ سے جو ہے غار میں رکے اور اوپر سے چٹان گری تو اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے نیک عمل کے ذریعے اس چٹان کو ہٹا سکتے ہیں۔ دو نے اپنا نیک عمل بیان کیا تو تیسرے نے یہی عمل بیان کیا کہ الہی تو جانتا ہے
میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں مویشیوں کو چراتا ہوں، چرا کر پھر جب گھر پہنچتا ہوں تو دودھ نکال کر پہلے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو۔ ایک رات دور چلا گیا اور دیر سے آیا، جب میں دودھ نکال کر سرہانے پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ میں وہ پیالہ لے کر کھڑا رہا، لیکن میرے بچے میرے پیروں پاس پیروں تلے جو ہے بلبلا رہے تھے، لیکن والدین سے پہلے دودھ پلانا میں نے گوارا نہیں کیا ان بچوں کو۔ تو یہ جانتا ہے یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے اور والدین کی خدمت کے لیے کیا۔ اللہ نے اس کی برکت سے وہ چٹان کو مکمل ہٹایا۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں۔ اس کے عذابات بہت سخت ہیں، دنیا میں بھی عذاب سخت، آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جریج نامی عابد کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ نے بد دعا دی تھی کہ صرف وہ بدکار عورت کا چہرہ دیکھیں۔ تو پورا تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے ہوا یوں کہ پھر وہ عورت کی یہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے جریج کا نام دے دیا، بستی والوں نے اس کے سوما اور جھونپڑی کو توڑ دیا، اور پھر حضرت جریج جب آئے تو اس بچے کی انگلی کی اور اللہ کا نام لے کر اس سے نام پوچھا، اس نے بتا دیا کہ میں تو فلانے چرواہے کا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی والدہ نے یہ دعا کی ہوتی کہ وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے، اللہ عورت کے فتنے میں ماں کی بد دعا کی وجہ سے انہیں عورت کے فتنے میں مبتلا کر کے دکھاتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ادب بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے تو دو صحاب کو دیکھا، ایک سے پوچھا کون ہیں؟ کہا میرے والد ہیں۔ تو بتایا کہ بتاؤں کہ ان کا نام لے کر کبھی مت بلانا، ان کے نام سے انہیں کبھی مت پکارنا، ان کے آگے کبھی مت چلنا، اور مجلس میں ان سے پہلے کبھی مت بیٹھنا۔ حضرت عبید بن عمر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے چل کر مکہ المکرمہ پہنچ کر انہیں حج بیت اللہ کروایا، اور خراسان سے مکہ آنا اور پھر حج کی ساری ادائیگی، مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، طواف زیارت، طواف وداع، سب کچھ پیٹھ پر کروایا ہے، تو کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبید بن عمر نے فرمایا لا ولا طلقتن واحدتن، تم نے تمہاری والدہ کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت یاس بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی انتقال کے وقت حضرت یاس رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا رونے کی کیا وجہ؟ فرمایا اب تک میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، آج ماں کی انتقال پر جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو روایات میں ماں باپ کی قدردانی کے فائدے بھی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور اس سے خوش نصیب وہ ہیں کہ جو ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرات کہ جن کے ماں باپ دنیا چھوڑ کر جا چکے، تو ان کے حقوق بتائیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ماں باپ کے جو دوست تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک دیہاتی ملا تو اس کو سوار کیا، پھر جب جانے لگا تو سواری بھی دے دی، اپنا عمامہ اور پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ کسی نے پوچھا یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، معمولی بات پر جو ہے راضی ہو جایا کرتے ہیں، اتنا بڑا احسان؟ فرمایا ان کی والد اور میرے والد عمر بن الخطاب دونوں دوست تھے، اور میں نے نبی سے سنا ہے کہ بیٹے کی نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے ملنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، 2 دعائیں بتائی ہیں، اور ان 2 دعاؤں کو 5 فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ ایک تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دوسری دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اس نے 5 نمازوں کا حق ادا کیا، اور جنہوں نے ان 5 نمازیں کے بعد یہی دعا پڑھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو گویا
ماں باپ کے جانے کے بعد اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ آج جو ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کسی نے ایک شعر میں بہت اچھی بات کہی کہ وہ تھے محروم تعلیم سے، وہ تھے محروم تعلیم سے مگر تجھ کو پڑھایا ہے۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر تجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی تیرے خاطر بہایا ہے۔ ہمارے خاطر ہمارے والدین نے بڑا پسینہ بہایا۔ کھڑا رہتا ہے تو آج جو شاہوں میں سر اٹھا کر، بادشاہوں کی مجلس میں تو جو سر اٹھا کر کھڑا رہتا ہے وہ کیسے؟ کہ کھڑا رہتا ہے تو آج شاہوں میں سر اٹھا کر، تیرے ماں باپ نے تجھے اس قابل بنایا ہے۔ یعنی ماں باپ نے بنایا تب تم چار لوگوں کے سامنے آج کھڑے رہتے ہو۔ یہ ماں باپ کی جو ہے تربیت کا نتیجہ ہے، اور ماں باپ نے ہمیں اس طرح پالا ہے، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی کہ لوگ آج ہماری عزت کرتے۔ یہ دوسرا جو بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا گیا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اب جو ہے پہلے روزے سے لے کر آج 24 روزے تک تقریباً چوتھے رکوع سے لے کر 10 رکوع تک میں آنے والے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات، ان کی نصیحتیں اور اس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق گفتگو ہوئی۔ آئندہ کل کی مجلس سے جو ہے وہ درس حدیث سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جو کتاب رمضان کے علاوہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عنوان سے درس حدیث کی مجلس ہوتی تھی، جس میں آپ کی ذات سے متعلق سب باتیں تھیں، آپ کے سرمے کا بیان، لباس کا بیان، آپ کے چلنے کا انداز، کپڑوں کا انداز، آپ کے موزے اور جوتوں کا بیان، اسی سے قبیل سے آپ کی ذات سے متعلق کی جو باتیں ہیں اور حضرات صحابہ کی جو سیرت ہے، اس کو آئندہ کی مجلس سے عرض کریں گے۔ کیا صحیح کیا غلط؟ حیض و نفاس کا بیان۔ حیض کے خون کا مسلسل آنا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ حیض کے خون کا مسلسل آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مدت حیض میں جو بھی خون آوے، خواہ ایک قطرہ ہو یا زیادہ، مسلسل آوے یا رک کر آوے، سب حیض ہیں۔ یعنی 5 دنوں کی عادت ہے تو جب بھی آوے تب، ایک قطرہ آوے تب بھی، یا جو ہے رک کر آوے تب بھی، مسلسل آوے تب بھی، سب حیض ہی ہے۔ حیض اور استحاضہ کے خون کو رنگ کے ذریعے الگ کیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رنگ کے ذریعے ہم فرق کر سکتے ہیں، عورتیں فرق کر سکتی ہیں کہ یہ حیض، یہ استحاضہ۔ صحیح یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حیض کا کوئی مخصوص اور معین رنگ نہیں ہے، بس مدت حیض میں خالص سفیدی کے علاوہ جس رنگ کا بھی خون آوے، سرخ یعنی کہ لال، زرد یعنی کہ پیلا، سبز یعنی کہ ہرا، سیاہ یعنی کہ کالا، اور مٹیالہ یعنی کہ مٹی جیسے رنگ کا کسی بھی رنگ کا خون آوے، وہ مدت حیض میں حیض ہی شمار ہوگا۔ عادت سے زیادہ خون آ جاوے تو بہرحال استحاضہ ہے۔ استحاضہ یعنی کہ بیماری کا خون، ہر حال میں استحاضہ نہیں۔ عادت سے زیادہ خون سب صورتوں میں استحاضہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر عادت سے زیادہ خون آیا اور وہ خون کل ملا کر 10 دن سے بھی آگے بڑھ گیا تو اب یہ استحاضہ کہلائے گا۔ 5 دن کی کسی کی عادت تھی، اب وہ بڑھتے بڑھتے 10 سے بھی آگے 11-12 تک ہو گیا، تو اب 6 سے لے کر باقی سب دن استحاضہ یعنی کہ جو ہے بیماری کا خون کہلائے گا۔ لیکن اگر 10 دنوں تک رک گیا تو 1 سے 10 دن تمام کے تمام حیض گنے جائیں گے، اور اگر نمازیں نہیں پڑھی ہے تو نمازوں کی قضا کرے گی، روزے کی بھی قضا کرے گی، اس لیے کہ استحاضہ یعنی کہ بیماری کے خون میں نماز بھی پڑھنا ہے اور روزے بھی رکھنا ہے۔ غلط، اگر دوا کے ذریعے خون جاری کیا یا کسی حادثے سے جاری ہو گیا تو وہ کسی صورت میں حیض نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ 15 دن پاکی کے بعد آنے والا خون،
خواہ کسی بھی سبب سے آوے. عورت 15 دن پاک رہی، اس کے بعد اسے خون آیا، کسی بھی سبب سے، حادثے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے اس کو خون نکلا، یا یہ کہ جو ہے بوجھ بہت زیادہ اٹھایا تھا تو خون نکلا، مثلا عورت گر گئی یا بوجھ اٹھایا اور خون جاری ہو گیا، یا کسی عورت نے دوا کے ذریعے خون جاری کیا، تو ان تمام صورتوں میں وہ خون حیض شمار ہوگا. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں کبھی کبھار MC کو یعنی کہ حیض کو بیفور لانے کی بھی دوا استعمال کرتی ہے، وقت سے پہلے کی لانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے، یا اس کی مدت سے پہلے بند کرنے کے لیے بھی دوائیاں استعمال کرتی ہے. حضرات مفتیان کرام فرماتے ہیں برائے کرم دوائیوں کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت میں خلل اندازی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ بعد میں چل کر تمہارے نظام میں بڑی گڑبڑی پیدا ہوگی اور جسم میں اس کا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے اس MC کو بیفور لانے کے لیے یا بند کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال نہ کیا جائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہی رات کے اندھیروں میں اور دین کے اجالوں میں ہم نے بے حد گناہ کیے ہیں. الہ العالمین اپنے فضل کا معاملہ فرما اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق کو بجا لانے والا بنا. الہ العالمین امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے اولاد کی لائن سے پریشان ہے، اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین امت کی حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ملک اور بیرون ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروت کروت مغفرت فرما. الہ العالمین تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع پیدا فرما. الہی ایمان کے بعد کی گمراہی سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد کی جہالت سے حفاظت فرما، علم کے بعد کی جہالت سے حفاظت فرما. الہ العالمین کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرما، احادیث کی سمجھ عطا فرما. الہ العالمین مجلس میں شریک ہر ایک لوگوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ہماری کھیتی باڑیوں میں، تجارت اور کاروبار میں برکت عطا فرما. تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. دونوں جہاں میں عزت عطا فرما، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری کی جانے والی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. الہی اعتکاف کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما. الہ العالمین دارین میں انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. الہ العالمین جو لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق ہیں، جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مجھ اپنے فضل و کرم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.